اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی ہم جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ان 15 مناجات میں سے اس سلسلے کی ایک مناجات آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ دوسری مناجات جو ہے یہ ان فریاد کرنے والوں کی ہے، مناجات شاکین کے نام سے جو ہے دوسری مناجات ہے، جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو شاید یہ ہماری مناجات قبول ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا میں تجھ سے نفس کی شکایت کرتا ہوں جو برائیوں کا امر کر رہا ہے اور خطاؤں کی طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور تیری معصیتوں پر حریص ہے اور تیری ناراضگی کی منزل میں ہے۔ میرا نفس مجھ کو ہلاکتوں کے راستے پر لے جا رہا ہے اور تیرے نزدیک بدترین ہلاک ہونے والا ہے۔ اس کی بیماریاں کثیر اور امیدیں طویل ہیں۔ جب کوئی برائی آتی ہے تو فریاد کرتا ہے، اور جب کوئی نیکی آتی ہے تو اکڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ لوح العاب کی طرف مائل، سہو و غفلت میں ڈوبا ہوا، گناہوں کی طرف تیزی سے لے جاتا ہے اور توبہ کو ٹال دیتا ہے۔ خدایا میں اس دشمن کی شکایت کر رہا ہوں جو مجھے گمراہ کر رہا ہے، اور وہ شیطان جو مجھے بہکا رہا ہے۔ شیطان کے بارے میں یہاں شکایت ہے کہ وہ میرے نفس کو جو بہکا رہا ہے اس کے بارے میں کہا جائے، جس نے میرے سینے کو وسواس سے بھر دیا ہے اور اس کے خیالات میرے قلب پر غالب آ گئے ہیں۔ خواہشات کو سہارا دیتا ہے، اور جب دنیا کو آراستہ بنا دیتا ہے، پھر میرے اور اطاعت اور تقرب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ خدایا میں تجھ سے اس سخت دل کی بھی شکایت کر رہا ہوں جو وسواس کے ساتھ کروٹیں بدلتا ہے، اور جس پر زنگ یا مہر لگ گئی ہے، اور اس آنکھ کی بھی شکایت کر رہا ہوں جو تیرے خوف کے آنسوں سے خشک ہو گئی ہے اور مسلسل اپنی لذتوں کی طرف نگاہ رکھتی ہے۔ خدایا تیری قدرت کے بغیر کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے، اور تیری حفاظت کے بغیر دنیا کی برائیوں سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں تجھ سے تیری بلیغ حکمت اور نافذ مشیت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے کرم کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہ کرنا، اور مجھے فتنوں کا نشانہ نہ بننے دینا۔ ان کے مقابلے میں میری مدد فرمانا، برائیوں اور کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمانا، مجھے بلاؤں سے بچا لینا اور گناہوں سے میری حفاظت فرمانا۔ اپنی رافت اور رحمت کے وسیلے سے اے بہترین مہربانی کرنے والے۔ یہاں جو ہے نفس کی جو برائیاں ہیں اس کا ذکر ہے کہ بھئی نفس انسان کا نفس 3 کا ذکر ہے قرآن شریف میں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ ہمیشہ برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے تو شیطان ہمیشہ برائیوں کو نیکی کی شکل میں پیش کرتا ہے، اور نفس ہمارا اس کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی لیے جو دعائے صبح میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں: میرا نفس سرکش گھوڑے پر سوار۔ یہ نفس کے سرکش گھوڑے سے آپ جو ہے تو اس کو قابو میں لایا جا سکتا ہے نفس لوامہ کے ذریعے، اور آگے بڑھ سکے نفس مطمئنہ کے۔ اس دعا میں یہی کیفیت بتائی گئی ہے کہ ہم جو ہے تو تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اس نفس کو جو شیطان کی تابع ہو رہا ہے اس سے ہم کو نجات دے، اور ہم کو تیری طرف راغب ہونے کے لیے جو ہے ہمارے دلوں میں جو وسواس، ہمارے سینوں میں جو وسواس پیدا کر رہا ہے اس کو دور کر دے، اور ہمیں جو ہے تو لوح العاب کی طرف اور سہو و غفلت میں ڈوبا ہوا گناہوں کی طرف سے جو لے جاتا ہے اس نفس سے ہم کو دور کر دے۔ یعنی انسان کیا ہے معلوم، 2-4 باتوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ ایک اپنے نفسانی خواہشات، مزہ، لوح العاب کے واسطے کرتا، ایک سستی اور غفلت کی وجہ سے کرتا۔ یہ سستی بھی اگر دور ہو جائے، غفلتیں دور ہو جائیں، اور لوح العاب جو آپ کو وقتی طور سے بہت اچھا دکھتا ہے اور بہت مزیدار دکھتا ہے، مگر اس کا جو تو نتیجہ بہت ہی خراب رہتا ہے، اس سے دور ہونا ہے۔ جیسا مولا کائنات نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور ثواب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے مگر ثواب کا
جو ہے ثواب باقی رہتا ہے. یعنی کوئی چیز کی نیکی کریں آپ، نیکی کی برائی کی جو ہے تو جو مزہ ہے، برائی کا جو لطف ہے، برائی کرنے سے جو آپ کو حاصل وہ وقتی طور پہ رہتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ برائی کے سے ملنے والی سزا آپ کے لیے باقی رہ جاتی ہے. اور آپ ثواب کے کوئی کام کے لیے قدم اٹھائیں گے، ثواب کے لیے نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو نیکی کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے، مگر نیکی کی جو ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے لیے قائم ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ آ جاتا ہے. اسی طرح نفس ہمیشہ جو تو وقتی فائدے کا، وقتی مزہ، وقتی لطف اور وقتی آرام کی جو تو چیزیں جب بتاتا ہے، تو اس کی سرکشی کو آپ نفس لوامہ کے ذریعے، آپ کے اندر یہ تینوں نفس موجود رہتے ہیں. شیطان آپ کے نفس امارہ کو ابھارتا ہے، اور آپ کی جو طینت ہے، آپ کی جو فطرت ہے، وہ آپ کو جو تو نفس لوامہ کی طرف جو تو لے جاتی ہے، اور نفس لوامہ کے ذریعے آپ نفس امارہ کو شکست دے سکتے ہیں. آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں کہ جب بھی کوئی چیز بری ہو اور وقتی لذت ہو، وہ وقت ٹال دیں، وقت پہ آپ صبر کریں، وقت پہ آپ جو ہے فوراً، جیسے غصہ آ جائے، غصہ بھی ایک شیطانی صفت ہے. تو اس وقت ملائے کائنات نے، اور ایک وقت کا مالک اشتر کا خود ذکر ہے کہ ایک شخص جو ہے تو مالک اشتر جب گورنر تھے، جا رہے تھے راستے میں، اور ان کو برا بھلا کہا، تو وہ فوراً جو ہے تو اس جگہ سے گئے اور مسجد میں جو ہے دعا کی، نماز پڑھی، اور اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو نیک ہدایت دے. یعنی کیا ہے، غصے کو اگر ختم کرنا ہے تو فوراً آپ جائیے، وضو کیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا ہو جائے گا آپ کو، کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ ہم بھی کسی کے بندے ہیں. وہ اگر خدا کا باغی ہے، وہ اگر خدا کی بغاوت میں آپ کے ساتھ تکلیف دے، اس کو خدا کے حوالے کر کے خود اپنے، خدا اس کا بدلہ لے گا، خدا اس کا جو ہے سب کچھ سزا دے گا. لیکن آپ اپنے آپ کو جو ہے شیطان کے حوالے نہ کریں وقتی غصے سے، آپ شیطان کی تابع نہ ہو جائیں. اس لیے جو ہے نفس امارہ کو کرتے ہیں. یہاں پر یہی جو ہے ہم فریاد کر رہے ہیں، ہماری فریاد یا یہی ہے کہ یا اللہ ہمارے کو اس نفس کے سرکش گھوڑے سے دور کر دے. یہ نفس ہم کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ ہم کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جا، اور ہمارا یہ نفس جو ہے جو برائی کر رہا ہے اس کو سے ہم دور کر دے. یہی لوگ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ وہ لوگ جو تو نفس امارہ کو ختم کر کے نفس مطمئنہ کی طرف بڑھتے رہتے ہیں. یا اللہ ہم کو بھی ان سے قریب کر دے، ہم کو بھی حزب اللہ، جنب اللہ اور جو ہے تو ولی اللہ کے ساتھیوں میں سے بنا دے. یہی آخری دعا کرتے ہوئے میں تمام مومنین، تمام مسلمین، تمام چھوٹے بڑے رشتہ دار اور دوست احباب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفس امارہ کو ختم کر دے، اور ان کو نفس مطمئنہ کی طرف، اور نفس مطمئنہ ان کے پالنے والوں کی طرف اور ان انعام یافتہ کی طرف ہدایت دے، جہاں سے وہ اپنی اخروی زندگی، اپنی آخری زندگی جو تو کامیاب و کامران بنائے، اور اس دنیا میں بھی ان کی جو تو خوشی، اور آخرت میں بھی ان کی خوشی حاصل ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.